آج پاکستان کے ٹیکس سسٹم پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ سخت قسم کی اکنامیکل سٹرگل سے گزر رہی ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کا بجٹ پچھلے کئی سالوں سے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خرچے اس کی کمائی سے زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ویسے تو گورنمنٹ کی کمائی کے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن یہ مینلی اپنے ٹیکسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو کہ یہ اپنی عوام پہ لگاتی ہے۔ پاکستان میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ رفلی 2 ملین لوگ ٹیکسز بھرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ رفلی 2 ملین لوگ وہ ہیں جو کہ FBR میں رجسٹرڈ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں قریباً ہر کوئی ہی ٹیکس بھرتا ہے۔ ٹیکسز کو سمجھیں تو دو طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ گورنمنٹ انڈیویجولز یا بزنسز کی انکم پر لگاتی ہے۔ یہ ٹیکس بہت ہی کم لوگ بھرتے ہیں اور زیادہ تر کنٹریکٹرز، ریٹیلرز اور امپورٹرز یہ ٹیکس بھرتے ہیں۔ دوسری طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز جیسے کہ سیلز ٹیکس، اور یہ ٹیکسز انکم پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ ہر کسی کے لیے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بہت حیرانی کی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اس میں سے بھی 2/3 ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ شخص جو کہ ATM سے پیسے نکالتا ہے وہ یہ ٹیکس بھرتا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی پاکستان میں قریباً ہر کوئی ہی ٹیکس بھرتا ہے۔ لیکن پاکستان کا ٹیکس سسٹم مینلی سیلریڈ کلاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پچھلے سال میں FBR کے مطابق سیلریڈ کلاس نے 264.3 بلین ٹیکسز دیے، جو کہ پچھلے سال سے 40% زیادہ تھے۔ ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز نے صرف 89.5 بلین ٹیکسز دیے، جو کہ سیلریڈ کلاس سے 196% کم تھے۔ یہی پاکستان کے ٹیکس سسٹم کے ڈرا بیکس میں سے ایک ڈرا بیک ہے کہ ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز پر بوجھ ڈالتی رہتی ہے اور ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ریلیف پر ریلیف لیے جاتے ہیں۔ بزنسز کا یہ ماننا ہے کہ ٹیکس سسٹم میں آنے سے ان کے پروفٹ میں کمی آئے گی، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس سسٹم میں نہیں آتے۔ گورنمنٹ کو مجبوراً الیکٹریسٹی اور گیس جیسی بزنس کی ضروریات پر ٹیکس لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو اور زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ ٹول ٹیکسز، پیٹرولیم ٹیکسز، ٹرانزیکشن ٹیکسز وغیرہ۔ یہاں تک کہ پاکستان میں امپورٹس اور کنزمپشن پر بھی بہت زیادہ ٹیکسز لگتے ہیں، جس کی وجہ سے فرمز انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پاتی اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پاکستان اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو ایکسپینڈ کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں 20 ملین لوگ صاف پانی سے محروم ہیں۔ ہر 3 میں سے ایک پاکستانی کے پاس ڈیسنٹ ٹوائلٹ نہیں ہے اور بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ پاکستان میں جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں وہی اچھا لائف سٹائل گزار سکتے ہیں، اور جن لوگوں کی انکم کم ہے اور وہ ٹیکس بھی بھرتے ہیں ان کو واٹر مافیاز، پرائیویٹ اسکول مافیاز اور اس طرح کے بہت سارے مافیاز سے اکیلے لڑنا پڑتا ہے۔ سولوشن کی بات کریں تو پاکستان کو اپنی ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائلرز چاہیے ہوں گے۔ اگر اس کنٹری میں سارے گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ٹیکس پے کریں تو ہم ان مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ایگریکلچر سیکٹر، شہری پراپرٹیز اور ریٹیلر سے ٹیکس لینے کے لیے ایک افیکٹو ٹیکس سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہوگا۔ ٹیکس سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیکس کی کلیکشن آسانی سے ہو سکے، عوام میں ڈسکریمنیشن نہ ہو اور جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایک گورنمنٹ تب بھی اسٹیبل ہو سکتی ہے جب اس کا ٹیکس ریونیو زیادہ ہوگا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تب بھی بہتر ہو سکتی ہے جب ٹائملی ٹیکس پے کیا جائے گا۔ IMF کی بھی پاکستان سے یہی ریکویسٹ رہی ہے کہ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھاؤ تاکہ سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ، لیکن پاکستان کا کرپٹ اور ان ایفیشینٹ ٹیکس سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بجائے اس کے کہ انلیگل پیسے کو روکا جائے، پاکستان میں ٹیکس سے بھاگنے کو آسان کرنے والی پالیسیز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام شاید اس لیے بھی ٹیکس نہیں بھرتی کہ اس کو اپنے پولیٹیکل لیڈرز پر اعتماد نہیں ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اگر پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے اور ایک ایفیشینٹ ٹیکس سسٹم کو انٹروڈیوس کرے تو شاید ہم اس قرضے کے بوجھ سے نکل سکتے ہیں۔